السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم قربانی کے موضوع پر بات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قربانی کا اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے، تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قربانی کیا ہے۔ قربانی کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کریں، جیسا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو دیکھا اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کا اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 33 میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری قربانی کا اصل قدر و قیمت ہماری نیت اور خلوص کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت اور اخلاص سے یہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے دل میں خلوص اور پرہیزگاری پیدا کریں۔ یہ ایک عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قربانی کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس، خواہشات، غلطیوں کو قربان کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے حقیقی مقصد کو سمجھیں اور اس عمل کو صرف ایک رسم کے طور پر نہ کریں، بلکہ دل سے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب ہم خلوص نیت سے قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے گا اور ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خلوص نیت سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔